عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن 4 نمازوں سے روک دیا، یہاں تک کہ رات جتنی اللہ نے چاہی گزر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھی۔ چھوٹی ہوئی نمازوں کے سلسلے میں بعض اہل علم نے اسی کو پسند کیا ہے کہ آدمی جب ان کی قضا کرے تو ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہے، اور اگر وہ الگ الگ اقامت نہ کہے تو بھی وہ اسے کافی ہوگا، اور یہی شافعی کا قول ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے تو چاہیے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔ وضاحت: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس شخص کے بارے میں جو نماز بھول جائے کہا کہ وہ پڑھ لے جب بھی اسے یاد آئے، خواہ وقت ہو یا نہ ہو۔ یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عصر میں سو گئے اور سورج ڈوبنے کے وقت اٹھے تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی جب تک کہ سورج ڈوب نہیں گیا۔ اہل کوفہ کے کچھ لوگ اسی طرف گئے ہیں، رہے ہمارے اصحاب یعنی محدثین تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہی کے قول کی طرف گئے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 178۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو جانے میں قصور اور کمی نہیں، قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے کہ جاگتا رہے اور نماز نہ پڑھے۔ لہٰذا تم میں سے کوئی جب نماز بھول جائے یا نماز میں سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے۔ اہل علم کے درمیان اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ جو نماز سے سو جائے یا اسے بھول جائے اور ایسے وقت میں جاگے یا اسے یاد آئے جو نماز کا وقت نہیں، مثلا سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے پڑھ لے جب جاگے یا یاد آئے، گویا سورج نکلنے کا یا ڈوبنے کا وقت ہو۔ احمد، اسحاق بن راہویہ اور شافعی اور مالک کا قول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جب تک سورج نکل نہ جائے یا ڈوب نہ جائے نہ پڑھے۔ پہلا قول ہی راجح ہے کیونکہ یہ نماز سبب والی یعنی قضا ہے، اور سبب والی میں وقت کی پابندی نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 177۔